الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی مداومت کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، اور یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات، جہاں تمام نعمتوں، راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی، ان کی وراثت بھی پائیں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ مومنون جو ہے وہ شروع ہے، ہماری آج کی آیت نمبر 9 تھی اور 10 اور 11 جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آیات تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوسری رکعت میں بھی نمازوں کے خشوع و خضوع کے حوالے سے ذکر فرمایا تھا۔ اب اس میں جو آیت نمبر 9 آپ کے ساتھ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی پھر نمازوں کی اس کی مداوت کے ساتھ حفاظت کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں اس کے جو آیت کا جو معنی ہے کہ جو لوگ نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیتے ہیں اور نماز کو ضائع نہیں کرتے، نماز کے وقت میں کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں جو نماز کو دائماً پڑھتے ہیں، ہمیشگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی قضا نہیں کرتے، کبھی غفلت نہیں برتے، اس کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے یا نماز کا وقت ضائع کر کے پڑھیں گے۔ میں نے پوچھا کہ اس صورت میں آپ مجھ کو کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لو، پھر اگر نماز میں ان سے مل جاؤ تو پڑھ لو، یہ تمہاری نفل نماز ہوگی۔ یعنی کہ اگر تم جماعت لیٹ ہے یا ایسے کچھ وقت آئے گا، ایسے حکام مسلط ہوں گے کہ نمازوں کو وہ لیٹ ادا کرنے کا حکم دیں گے، ٹائمنگ ایسی رکھیں گے، کچھ بھی ہے، تو تم اپنے وقت پہ نماز پڑھ لو، نماز کو جلدی سے یعنی کہ وقت پر ادا کرو۔ اگر پھر بھی تم کو پا لیتے ہو کہ تو پھر کیا کرو گے، تم ان کے ساتھ بھی نماز پڑھو، لیکن وہ تمہاری نماز کیا ہوگا؟ نفلی نماز ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں رقم کیا گیا ہے۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں جن چیزوں کو جانتا تھا اب ان میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوا اس نماز کے جو یہ نماز ضائع کی جا چکی ہے۔ اور اس میں سے علاء بن عبد الرحمن بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا عصر کی نماز پڑھو۔ ہم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ منافق کی نماز کا وقت ہے، وہ بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور وہ نماز میں بہت کم اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی میں ہے۔ بہت اس پہ تدبر کرنا چاہیے اس حدیث مبارکہ پر کہ جو لوگ غافل ہوتے ہیں نماز سے، نماز کو اخیر وقت میں پڑھتے ہیں، جب دیکھا کہ اب فرض کرے ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، عصر جو ہے وہ اس کی اذان ہونے والی ہے، تو کیا کرتے ہیں تیزی سے جلدی سے جا کر کیا کرتے ہیں وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب نماز کیا پڑھنی ہوتی ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں منافق لوگ، کیا کرتے ہیں کہ 4 ٹھونگے مارتے ہیں، جیسے کوئی پرندہ زمین سے دانہ چگنے کے لیے ٹھونگے مارتا ہے نا، پھر چونچ مارتا ہے،
اس طریقے سے وہ سجدے پہ سجدہ کرتے ہیں، جلدی سے رکوع کیا، قیام کیا، چھوٹی سے چھوٹی سورہ پڑھی، بے توجہی سے پڑھی، کیونکہ جب نماز لیٹ ہو چکی ہوتی تو اب نماز نکلنے کا خوف ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ نماز ویسے ہی پڑھے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک کا ذکر کا یہاں پہ خاص طور پہ حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اب جو بہت دفعہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی کہ جی نماز کے بعد ذکر نہیں کرنا چاہیے، دعا نہیں مانگنی چاہیے، یہ کیا ہوگا کہ آپ ادھر نماز پڑھ کے آپ اللہ سے دعا مانگنے بیٹھ جاتے ہیں، نماز یہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں، یعنی کہ وہ امیر صحابہ کی بات کر رہے تھے جو مال و دولت والے ہیں، بہت امیر ہیں، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کو اتنا پیسہ دیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں غلام خرید کر بھی آزاد کرتے ہیں، مال بھی صدقہ کرتے ہیں اور اس مال سے غلام خرید کر غلاموں کو بھی آزاد کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ جب کہ ہم یہ اعمال کیسے بجا لائیں، ہم تو غریب ہیں، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم بھی ان امیر صحابہ کے درجات کو پہنچ جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کتنے زیادہ ان کے درجات بلند ہوں گے کہ جو اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور جو غلام ہیں ان کو خرید کر آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ سکھا دوں جس کو کرنے کے بعد تم اتنے بلند ہو جاؤ گے کہ کوئی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور 34 بار یعنی کہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور بعض احادیث میں 33 بار آیا ہے اللہ اکبر۔ اور 34 بار پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے 100 ٹائم کا جو فکرے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ یہ تمہیں امیر صحابہ سے بھی اوپر لے جائیں گے، تمہارا مقام بہت بلند ہو جائے گا۔ تم اگر کچھ بھی تمہارے پاس مال نہیں ہے، تم پریشان ہو رہے ہو، ان کے درجات کو پانا چاہتے ہو تو تم یہ عمل کر لیا کرو۔ تو میری پیاری بہنوں کہ اگر ہم نماز کو ہی لیٹ پڑھیں گے، غفلت کے ساتھ پڑھیں گے، نماز کی حفاظت دیکھو یہاں پر کیا آیا ہے کہ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی مداومت کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے کہ اذان سے پہلے ہی نماز کی تیاری ہو، نماز سے پہلے اپنے کام نپٹا لیے جائیں۔ ہمیں کہیں کسی ملنے جانا ہے، مارکیٹ میں سودا سلف لینے جانا ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہمیں کسی فنکشن میں جانا ہے، کہیں بھی ہمیں کوئی بھی گھر کے اندر کوئی ایسا ضروری کام کرنا ہے، کسی نے ہمارے گھر میں آنا ہے تو ہم ان کی تیاریاں یعنی کہ پہلے سے کر لیتے ہیں۔ کہیں جانا پڑ جائے تو ہم اپنے گھر کے کام جو ہیں ضروری جو کام ہوتے ہیں وہ پہلے سے نپٹا لیتے ہیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نماز کی تیاری نماز سے پہلے کرتا ہے، وہ اپنے کاموں کو نماز سے پہلے نپٹا لیتا ہے، نہ کہ جب اذانیں ہوئیں تو پھر اٹھ کے کھڑا ہوا اپنے کاموں میں لگ گیا، میں یہ بھی کام نپٹا لوں، میں یہ بھی کام نپٹا لوں، میرا یہ بھی کام کر لوں، میں وہ بھی کام کر لوں۔ کسی کے ساتھ فون ملا کے بیٹھ گیا، گھنٹہ باتیں کرتا رہا، گپیں ہانکتا رہا اور ٹائم دیکھتا رہا۔ جب آخری لمحات آ گئے تو تیزی کے ساتھ وضو کیا، مصلے پہ کھڑا ہوا، جلدی سے نمازیں پڑھی، نہ ذکر کیا، نہ اذکار کی، نہ تسلی کے ساتھ دعائیں مانگی اور کہہ لیا جی ہم نے نماز پڑھ لی ہے۔ تو یہ نمازوں کی حفاظت نہیں ہے۔ مومنین جو ہوتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سستی اور غفلت سے نماز پڑھنے اور نماز ضائع کرنے کی بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے، بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں آتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور منافق جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میری پیاری بہنوں آپ دیکھیے، پہلے ہم نے حدیث مبارکہ میں یہ پڑھا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے وہ منافق کی نماز ہوتی ہے۔ منافق کیا کرتا ہے؟ وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا رہتا ہے یا ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور شیطان کے دو سنگوں کے درمیان ہو جاتا ہے جب، تو پھر کیا کرتا ہے؟ دو چار ٹھونگے مار لیتا ہے۔ تو ایسی نماز کو نبی کریم نے فرمایا کہ وہ منافق کی نماز ہے۔ اب یہاں پر سورہ نساء میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ نماز جو ہے یہ یعنی کہ منافق کی نماز ہوتی ہے۔ ادھر سلام پھیرا، ادھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے
نہ اللہ پاک کا ذکر کیا، نہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، نہ درود و سلام پڑھا، نہ دعائیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، بس آئے تیزی کے ساتھ. ایسی نماز منافق کی کہلائی گئی ہے. اور میری پیاری بہنوں، منافق کا ٹھکانہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہے، سب سے نچلے درجے میں ہے منافق کا ٹھکانہ. ارشاد فرمایا سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 سے لے کے 6 تک کی آیات ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. ان نمازیوں پر افسوس ہے اور عذاب ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں. یعنی کہ نماز کے ٹائم پہ وہ غافل ہو جاتے ہیں، غافل رہتے ہیں، لیکن پھر بعد میں کیا کرتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. سم ٹائم جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے. جب کہیں باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، 4 لوگوں میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر نماز کی بڑی یعنی کہ ان کی نظریں جو ہے گھڑی پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ریاکاری کرتے ہیں. جب نماز اکیلے میں پڑھتے ہیں تو رکوع و سجود کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، بہت جلد بازی میں نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب کسی کے سامنے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، دعائیں کریں گے، ذکر کریں گے. تو یہ ریاکاری کی نمازیں ہیں اور منافق کی نمازیں ہیں. جو مومن ہوتا ہے اس کا عمل یعنی کہ ظاہر سے باطنی عمل، اور اس کے بعد جب وہ تنہائی، اس کی تنہائی یعنی کہ ظاہر سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. فرمایا حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت نکلنے کے بعد نماز کو پڑھنا. امام ابن سعد نے طبقات میں یہ حدیث بیان کی ہے. ثابت بنانی جو ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ حجاج نے نماز میں تاخیر کر دی، تو حضرت انس نے ارادہ کیا کہ اس سے بات کرے. تو ان کے دوستوں نے حضرت انس پر شفقت کرتے ہوئے ان سے منع کیا. پھر حضرت انس اپنی سواری پر بیٹھ کر گئے اور راستے میں کہہ رہے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں عبادت کے جو معمولات دیکھتا تھا، اب ان میں سے کسی کو نہیں پاتا ما سوا لا الہ الا اللہ کے. یعنی کہ صرف لوگ کلمے پہ رہ گئے ہیں، لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کی ذات کو مانتے ہیں کہ وہی واجب الوجود ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے. یہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اعمال میں کیا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ کمزور ہو گئے ہیں. وہ ان کے معمولات وہ نہیں رہے جو نبی کی وسلم کے دور میں تھے. آہستہ سا بگاڑ پیدا ہو گیا. ایک شخص نے کہا اے ابو حمزہ، اور نماز؟ حضرت انس نے کہا تم ظہر کو مغرب کے وقت پڑھتے ہو، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا؟ یعنی کہ نمازوں کو ملا دینا. حضرت انس نے جو فرمایا کہ تم نے نماز کو ضائع نہیں کر دیا، تو اس سے ان کی مراد کیا تھی، تم نماز کو اس کا مستحب وقت نکلنے کے بعد تاخیر سے پڑھتے ہو. ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ تم نماز کا وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھتے ہو، یعنی کہ نماز کو اس کا وقت نکلنے کے بعد پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی. نماز کو لیٹ کرنا، نماز کو تاخیر سے پڑھنا، اس کی بات کی جا رہی ہے. سورہ مریم کی اگر ہم آیت نمبر 59 دیکھتے ہیں، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. پھر ان کے بعد ایسے برے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ عنقریب دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ پاک ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہم اجرنا من النار. اللہ ہم سب کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے. دیکھیے یہاں پر کیا اللہ پاک نے فرمایا یہاں پہ، یعنی کہ وہ بہت برے لوگ ہیں. اس سے پہلے کیا فرمایا کہ منافق لوگ ہیں، سست لوگ ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے میرا عذاب ہے، یہ غافل ہیں. اب دیکھیے یہاں پر کیا فرمایا، کتنے ہی مختلف خطابات دیے جا رہے ہیں. کہیں بھی نماز کو تاخیر سے پڑھنے والوں کا اچھا ذکر نہیں ہو رہا. سورہ مریم میں آپ کو میں نے ابھی سنایا، اس کی آیت سنائی ہے. اس کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس طرح نماز کو ضائع نہیں کیا تھا کہ نماز کو ترک کر دیا تھا. اگر وہ نماز کو ترک کر دیتے تو وہ کافر ہو جاتے. آپ دیکھ لیے کہ نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے، یعنی کہ اعتقادی کافر نہیں ہوتا، یعنی کہ اس نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، نماز کے وقت کو نکال دیا ہے. اور جو بے نمازی کو تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان کے قبرستان میں یعنی کہ دفن بھی نہ کیا جائے. جس طرح سے اس کو مارا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز کے ٹائم سویا رہتا ہے تو جب مرے گا تو فرشتے جو ہیں وہ یعنی کہ آئیں گے دروغہ جہنم، تو کیا کریں گے، وہ سار پہ اتنا زور سے یعنی کہ ڈنڈا ماریں گے. گرز ان کے پاس ہوگا، لوہے کا گرز ہوگا. اللہ، کس کا دل اداس ہو گیا مجھ سے.
فرمایا کہ یعنی کہ جب بے نمازی انسان قبر میں اتارا جاتا ہے، جو فجر کی نماز کے لیے سویا رہتا ہے، غافل ہوتا ہے فجر کی نماز سے، اس کے بعد پھر ظہر کی نماز نہیں ادا کرتا، یا پانچوں نماز ادا نہیں کرتا، بے نمازی ہوتا ہے، یا کبھی کبھی نماز پڑھ لی تو وہ بے نمازی ہی کہلاتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات یہاں پر بتاتی چلوں کہ نمازی جو ہے نا، نمازی کسے کہا جاتا ہے؟ اور وہ کہہ رہا فلاں بندہ نمازی ہے، تو نمازی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی زندگی میں 3 سے زیادہ کبھی کوئی نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں، 3 سے زیادہ، وہی صاحب ترتیب ہوتا ہے، وہی نمازی کہلاتا ہے۔ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی تاخیر سے پڑھ لی، کبھی غفلت سے پڑھ لی، کبھی 2 کو جمع کر کے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تو دن میں 3 پڑھ لی، میں سال سے نمازی ہوں، میں 2 سال سے نمازی ہوں، میں 3 سال سے نمازی ہوں، میں نے پہ نمازیں شروع کی ہیں، اس پر بھی اترانا، خوشی بنانا اور لوگوں کو بتانا، یا کہنا میں تو کبھی میں تو بس کوئی نہیں نماز پڑھتا، آپ میرے لیے دعا کیا کرے، مجھ سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا، میں کاموں میں لگ جاتی ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا، بچے اسکول سے آ جاتے ہیں، بس کام ہی اتنا ہوتا ہے، تھک جاتی ہوں، یہ وہ فلاں۔ ہمارے سارے نخرے نماز میں ہوتے ہیں، باقی سارے اپنے گھر کے ہر طرح کے کام ہم بھاگ دوڑ کے کرتے ہیں، بازاروں میں ہم گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، گھومنے پھرنے میں لگا دیتے ہیں۔ جب آتا ہے نماز کا ٹائم تو سستی سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، غفلت سے ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز میں کیا پڑھ رہے، جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، انگڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کپڑوں کو درست کر رہے ہوتے ہیں، کپڑوں اپنے جو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے اس کو سہلا رہے ہوتے ہیں، دماغ اور خیال کہاں جا رہا ہوتا ہے ہمارا۔ تو بے نمازی جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے پاس جو داروغہ جہنم یا قبر کا جو داروغہ ہوتا ہے، جب اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے فرشتہ بے نمازی کے لیے، تو اس کے پاس ایک لوہے کا موٹا گرز ہوتا ہے جس کو وہ بے نمازی کے سر پر مارتا ہے 70 ہاتھ تک۔ شریعت میں یہ بات یاد رکھیں، جب ہاتھ کی بات آتی ہے تو جو دایاں ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ کی جو ہماری بڑی انگلی ہوتی ہے لمبی والی، اس انگلی سے لے کے کوہنی تک کا ایک ہاتھ ہوتا ہے۔ شریعت میں ایک ہاتھ جو ہے، ہم تو کلائی تک کے اپنے ہاتھ کو ہاتھ کہلاتے ہیں نا، شریعت میں ہاتھ کی بات جب بھی آئے، جب کوئی مسئلہ پڑے آپ اس میں وہاں پہ ہاتھ کی بات آ رہی ہو، تو آپ اپنے ہاتھ کی جو بڑی انگلی ہے اس کو دیکھیں، وہاں سے لے کے آپ کی جو کوہنی تک، ایلبو تک، وہاں تک جو ہے وہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے۔ تو جب وہ فرشتہ گرز مارتا ہے لوہے کا، اس کے سر پر مارتا ہے، تو 70 ہاتھ مردہ جو ہے وہ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اور یہ عمل جو فجر کی نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہوتا اس وقت تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ ظہر کا نماز نہیں پڑھتا تو پھر فجر سے لے کے ظہر تک، ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے پھر فجر تک کنٹینیو، یہ اس کے اوپر عذاب ایسے ہی مسلط رہتا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے۔ اور جہاں 2-3 نمازیں پڑھ لی، کچھ آگے پڑھ لی، نہ پڑھی نہ صحیح، تو اس کا یہ عذاب ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے اس طرح نماز کو ضائع نہیں کیا کہ نماز کو ترک کر دیا، اگر وہ نماز کو ترک کرتے تو وہ کافر ہو جاتے، لیکن انہوں نے نمازوں کے ان کے اوقات سے مؤخر کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں نماز کے اوقات ضائع کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وقت پر نماز نہ پڑھنا، جب چی چاہا نماز پڑھ لی، یا بلا عذر نماز اکٹھی کر کے پڑھنا، کبھی 2 نمازیں، کبھی 4 نمازیں، کبھی 5 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا، یہ تمام صورتیں نماز کو ضائع کر کے پڑھنے کی ہیں۔ اس کا مرتکب سخت گناہ گار ہے، وہ اس آیت میں مذکور وعید کا مستحق ہے۔ یہاں پر جو آیت میں سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں جو میں نے لفظ بولا تھا غیا، یعنی کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، یہ جو غیا کا لفظ بولا ہے، یہ غی جو ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جن کو یعنی کہ نماز میں غفلت کرنے والوں کو اس وادی میں پھینکا جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، نماز کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، نماز کو نماز کے اوقات میں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ یہ چیز مانتے ہیں کہ ہم پر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، میرے اوپر فرض ہے، یعنی کہ میری قبر کا نور نماز ہے، میں پل صراط پر نور میری نماز ہوگی، جب میں پل صراط سے گزروں گا تو میرے آگے کے جو میرا نور ہوگا وہ میرے اعمال کا، میری نمازوں کا نور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کا جو ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی کہ نماز پڑھو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشو۔ تو آپ دیکھو کہ اگر ہم نمازوں کو غفلت سے پڑھیں گے، جو کام کرنا ہے تو اس کو اول وقت میں کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ آج آپ اور میں ہم سب عہد کرتے ہیں کہ نماز کو اول وقت میں پڑھیں گے، جیسے نماز کا ٹائم ہو۔ یعنی کہ یہ دیکھ لیجیے کہ میں بات اور بھی ضمن عرض کر دوں کہ جب فجر کی نماز اذان ہوتی ہے تو مردوں کی جماعت سے پہلے عورتوں کو نماز پڑھنا افضل ہے۔ ظہر، مغرب، عشاء
میں مردوں کی جماعت کا انتظار کر لیا جائے، جب مساجد میں مردوں کی جماعت ہو جائے اس کے بعد وہ خواتین نماز پڑھیں۔ اگر کہیں جانا ہے، کسی نے آنا ہے، کسی کام میں مشغول ہونے کا اندیشہ ہے، سفر کے لیے نکلنا ہے، کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، جو پسندیدہ عمل بتایا گیا ہے، وہی ہے کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز جو ہے اس میں مردوں کی جماعت ہونے کا انتظار کر لیا جائے، اس کے بعد پھر خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، جبکہ فجر جو ہے وہ خواتین مردوں سے پہلے ادا کر لیں۔ عشاء کی نماز کے بارے میں آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر مجھے تو اگر خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم تو نہیں دیا گیا، لیکن عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا افضل قرار دیا گیا ہے۔ عشاء کی نماز کو آپ تاخیر کر کے پڑھ سکتے ہیں، آرام سے اپنے گھر کے کام نپٹا لیں، جو بھی آپ نے کام کرنے ہیں سارے کاموں کا وائنڈ اپ کر دیں اور کر کے نماز پڑھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی 12 بجے کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، سینہ بسینہ غلط اور جھوٹ بات کو منتقل کیا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی زوال کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ زوال کے ٹائم جو ہے 3 ہوتے ہیں، ایک تو جو صبح فجر جب طلوع ہوتی ہے اس وقت سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے وہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے، دہوہ کبریٰ جیسے ظہر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹائم زوال کا ہوتا ہے۔ یہ 3 ٹائم زوال کے ہوتے ہیں، رات کو کوئی زوال کا ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ 12 بجے پڑھیں، آپ 1 بجے پڑھیں، 11 بجے پڑھیں، 11:30 بجے پڑھیں، تھوڑا سا نماز کو تاخیر سے پڑھیں گے تو آپ کی نماز زیادہ افضل و اولیٰ ہے، پسندیدہ ہے۔ لیکن جان بوجھ کر بھی نیند آ رہی ہے، آپ فارغ بیٹھے ہیں، آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھے نماز کے چیزہ مسائل جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیے۔